ان سے اصلی سچی اور حقیقی محبت و عقیدت تو یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلا جائے۔ اگر کوئی ان مذکورہ چیزوں پر فاتحہ دلاتا ہے تو وہ کچھ برا نہیں کرتا۔ نیاز و فاتحہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ان سے محبت کرنے اور ان کے نام پر کھانے کھلانے اور ان کی روحوں کو اچھے کاموں کا ثواب پہنچانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسری عظیم اسلامی شخصیتیں، ان سے اصلی سچی اور حقیقی محبت و عقیدت تو یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلا جائے، اور ان کا راستہ صرف اسلام ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کی جائے، رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں، مال کی زکوٰۃ نکالی جائے، بس کی بات ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بھی کیا جائے۔ جوئے، شراب، زنا، سود، جھوٹ، غیبت، فلمی گانوں اور تماشوں وغیرہ ناجائز و حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی محبت و عقیدت میں اگر یہ کام بھی کیے جائیں تو کچھ حرج نہیں بلکہ باعث خیر و برکت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو لوگ ان کے ساتھ شہید کیے گئے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا جائے۔ غریبوں اور مسکینوں کو یا دوستوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں وغیرہ کو شربت پلانا یا کھچڑے یا میدے وغیرہ کوئی بھی جائز کھانے پینے کی چیز کھلائی یا پلائی جائے اور اس کے ساتھ آیات قرآنیہ کی تلاوت بھی کر دی جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ اس سب کو عرف میں نیاز فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ سب بلا شک جائز اور ثواب کا کام ہے اور بزرگوں سے اظہار عقیدت و محبت کا اچھا طریقہ ہے، لیکن اس بارے میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نیاز فاتحہ کسی بھی حلال اور جائز کھانے پینے کی چیز پر ہو سکتی ہے، اس کے لیے شربت، کھچڑے کو ضروری خیال کرنا یہ جہالت ہے۔ البتہ ان چیزوں پر فاتحہ دلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی ان مذکورہ چیزوں پر فاتحہ دلاتا ہے تو وہ کچھ برا نہیں کرتا۔ ہاں، جو انہیں ضروری خیال کرتا ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کھانے پینے کی چیز پر فاتحہ نہیں ہو سکتی تو یہ جہالت ہے۔ نیاز و فاتحہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی ہو اور جتنا بھی ہو سب صرف اللہ والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور اس کا قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ان سے محبت کرنے اور ان کے نام پر کھانے کھلانے اور ان کی روحوں کو اچھے کاموں کا ثواب پہنچانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی ہر مسلمان کی زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ نیاز فاتحہ بزرگوں کی ہو یا بڑے بوڑھوں کی، اس کے طور طریقے جو مسلمانوں میں رائج ہیں جائز اور اچھے کام ہیں، فرض اور واجب نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تب بھی وہ گناہگار نہیں۔ ہاں، کبھی بھی اور بالکل نہ کرنا یہ محرومی ہے۔ نیاز و فاتحہ کو نہ کرنے والا گناہگار نہیں، ہاں اس کے روکنے اور منع کرنے والا ضرور گمراہ ہے۔ نیاز فاتحہ کے لیے بچوں کو تنگ کرنے کی یا کسی کو پریشان کرنے یا خود پریشان ہونے کی یا ان کاموں کے لیے قرضے لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جیسا اور جتنا موقع پر ہو اتنا کرے، اور کچھ بھی نہ ہو تو خالی قرآن یا کلمہ طیبہ یا درود شریف وغیرہ ذکر خیر کر کے یا نفل نماز پڑھ کے روزے رکھ کر ثواب پہنچا دیا جائے تو یہ کافی ہے اور مکمل نیاز اور پوری فاتحہ ہے، جس میں کوئی کمی نہیں، یعنی شرعاً کوئی خامی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ زکوٰۃ ہو یا صدقہ یا پھر قربانی صرف انہی لوگوں پر فرض و واجب ہے جو صاحب نصاب یعنی شرعاً مالدار ہوں۔ حج بھی اسی پر فرض کیا گیا جس کے بس کی بات ہو۔ عقیقہ و ولیمہ انہی لوگوں کے لیے سنت ہے جن کا موقع ہو، جبکہ یہ کام فرض اور واجب اور سنت ہیں۔ نیاز و فاتحہ، عرس وغیرہ تو صرف بدعات حسنہ یعنی صرف اچھے اور مستحب کام ہیں، فرض اور واجب نہیں، یعنی شرعاً لازم و ضروری نہیں ہے۔ پھر نیاز و فاتحہ کے لیے قرضے لینے، پریشان ہونے یا پھر بچوں کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ حلال کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کرنا بذات خود ایک قسم کی بہترین نیاز اور عمدہ فاتحہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ عرس،
نیاز اور فاتحہ وغیرہ بزرگوں کی یادگار میں منانے کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور جو لوگ صرف انہی کاموں کو ہی اسلام سمجھے ہوئے ہیں اور شرعاً انہیں لازم اور ضروری خیال کرتے ہیں وہ بھی بڑی بھول میں ہیں اور بڑی غلطی پر ہیں۔ نیاز فاتحہ کی کوئی چیز ہو یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز، اس کو لٹانا، بھیڑ میں پھینکنا کہ اس کی بے ادبی ہو، پیروں کے نیچے آئے یا نالی وغیرہ ہو اور گندی جگہ پر گرے، یہ ایک غلط طریقہ ہے جس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ محرم کے دنوں میں کچھ لوگ پوڑی، گلگلے اور بسکٹ وغیرہ چھتوں سے پھینکتے اور لٹاتے ہیں، یہ نامناسب حرکتیں ہیں، لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلام کی ان روشن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔